अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और भी बहुत बड़ा मकसद है, और वो मकसद है कि खलीजी ममालिक को भी इस जंग का बराह रास्त हिस्सा बनाया जाए। खलीजी ममालिक को मजबूर किया जाए कि वो ईरान पर बराह रास्त हमला करें और इस जंग का हिस्सा बन जाए, जो वो अब तक नहीं कर रहे। रेस्टोरेंट से काम ले रहे हैं, जब्त से काम ले रहे हैं और ईरान पर बराह रास्त हमला नहीं कर रहे, क्योंकि ईरान पर जब भी इसराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो ईरान उसका जवाब देने के लिए इसराइल पर तो हमला करता ही है, इसके साथ साथ वो खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो इसराइल एक बहुत बड़ी साजिश को सर अंजाम देने में कामयाब हो गया है और अब ये आग पूरे खलीजी ममालिक में फैलती हुई दिखाई दे रही है, वो डेवलपमेंट ये है कि पारस गैस फील्ड पर हमला किया इसराइल ने, और उस हमले के जरिए पारस गैस फील्ड से सप्लाई जो है गैस की वो मुअत्तल हो गई है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पारस गैस फील्ड जो है ये मलकियत है ईरान और कतर की, दोनों की मुश्तरका, और ये ईरान और कतर की मुश्तरका जो ये गैस फील्ड थी, इससे जो 25,000 मिलियन जो क्यूबिक फीट जो गैस थी उसकी सप्लाई मुअत्तल हो गई है। अब इसका जवाब जो है ईरान ने जब दिया है तो उसने इसराइल पर तो हमला किया ही, लेकिन अब चूंकि उसकी ऑयल गैस फील्ड जो है वो मुतासर हुई थी, तो उसने उस गैस फील्ड का जवाब देने के लिए खलीजी ममालिक के अंदर गैस फील्ड्स को निशाना बनाया। उसने कतर के अंदर, उसने मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब में गैस और ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया है, और अब ये जंग ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों की जंग बन चुकी है। दूसरी जानिब इन खलीजी ममालिक ने भी आज एक अहम इजलास बुलाया है और उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज ईरान को दिया है कि ईरान ने अगर अपनी हरकतें ना छोड़ी तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत ये खलीजी ममालिक भी अपना दिफा करने और अपने अगर उन पर हमला किया गया तो उसकी जवाबी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। वो फिर किसी भी वक्त पर, किसी भी मुनासिब वक्त पर, किसी मुनासिब जगह पर हमला करके ईरान को जवाबी कार्रवाई करेंगे और ईरान को जो उसने हमले किए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये पूरे का पूरा खित्ता अब जंग के अंदर घिरने जा रहा है। कतर ने ईरान के इस हमले की बहुत वाज़े अल्फाज में मज़म्मत की है। उसने कहा है, उसने बाकी खलीजी ममालिक से भी रब्ता किया और इस बात पे उनको कहा है कि आप सब इसको कंडेम करें और हमें मुश्तरका लाएअमल बनाना पड़ेगा। ईरान अब हमारे गैस फील्ड्स तक पहुंच गया है, तो इन गैस फील्ड्स पर हमले को हमें हर सूरत रोकना होगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने कतर पर होने वाले हमले की बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, और इसके अलावा सऊदी अरब ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया है, बल्कि तमाम खलीजी ममालिक ने मुश्तरका तौर पर तशवीश का इज़हार किया है और कहा है कि वो इस सारे मामले पर ईरान को जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। फिर इसके अलावा जो खलीजी ममालिक की जो सबसे बड़ी शिकायत है, एक तो मामला था कि जो ईरान खलीजी ममालिक से कह रहा था कि मैं आप पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो अमरीकी मफादात पर हमला कर रहा हूँ। लेकिन अब खलीजी ममालिक जो हैं उनका ये कहना है, उनकी शिकायत बहुत क्लियर है कि ईरान अब अमरीकी मफादात पर हमला नहीं कर रहा, वो ऑयल और गैस तनसीबात पर हमला कर रहा है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, वो उनकी तामीरात पर हमला कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ईरान बराह रास्त खलीजी ममालिक पर हमला कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो अमेरिका और इसराइल की अब कामयाब होती नज़र आ रही है। अरब ममालिक का इजलास बुला लिया गया है, इस्लामी ममालिक का इजलास बुला लिया गया है, जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वो भी शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उन्होंने भी इस सारे मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ईरान से भी रब्ता किया और उससे कहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए। इसके अलावा जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने भी इस सारे मामले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने खलीजी ममालिक में कतर से भी रब्ता किया और उनसे भी ज़ब्त से काम लेने का कहा है कि वो इस सारे मामले में इस तरह से आगे ना बढ़े। इसके अलावा उन्होंने ईरान से भी अपील किया है कि वो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर तक ना लेके जाए और इस जंग को महदूद करने की कोशिश करे, इसको जंग को ख़त्म करने की कोशिश करे। दूसरी जानिब इसराइल
پر اٹیک جو ہے ایران کے وہ بہت تیزی سے جاری ہیں. ایران نے حملے تیز کر دیے ہیں. جو کلسٹر وار ہیڈز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ ٹرین سروس معطل ہو گئی تھی کل, تو اب وہ ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو بین گورین ایئر بیس ہے اس پر ایران نے بہت مؤثر حملہ کیا ہے. وہاں پر جو طیارے ری فیولنگ کے طیارے کھڑے تھے ان میں سے 3 طیارے تباہ ہو گئے. اب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ 600 سے زیادہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں سے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے حملوں میں صرف گزشتہ روز کے حملوں میں 200 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. خلیجی ممالک کے اندر جو جنگ ہے اس کی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اسلامی جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس وقت اہم رول, جو ان کا رول تھا, جو وہ ضبط سے کام لے رہے تھے, جو ریسٹورنٹ سے کام رہے تھے, اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ضبط کا دامن جو ہے وہ چھوڑنے جا رہے ہیں ایران کے خلاف. چونکہ ایران جو ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے, وہ قتل ہوتے جا رہے ہیں. تو وہاں پر ایک قیادت کا بحران پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور حملوں میں جو ایک ترتیب تھی, جو حملوں میں جس طرح سے ایرانی اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا تھا, تو وہ اب حملے بکھرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ حملے اب خلیجی ممالک پر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. خلیجی ممالک میں جو گیس اور آئل فیلڈز ہیں وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اگر گیس اور آئل فیلڈز کا نشانہ بنتا ہے تو یہ دنیا کے اندر جو تیل اور گیس کی جو تجارت ہے اس پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. اور ایک ہی دن کے اندر 4.5% سے زیادہ جو ہے گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جو گزشتہ چند دن ان میں کچھ کمی نظر آئی تھی, 1-2 دن قیمتوں میں کمی نظر آئی تھی, وہ آج ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہیں. جو برینٹ کروڈ آئل ہے وہ $112 پر پہنچ گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو امریکی خام تیل ہے وہ تقریباً 97.5 امریکی ڈالر تک اس فی بیرل ٹریڈ ہو رہی ہے. تو یہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر ایک دفعہ پھر بے چینی محسوس کی جا رہی ہے. وہاں پر تجارت جو ہے اس میں مندی دیکھی جا رہی ہے. لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, لوگ اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تجارت جو ہے وہ رکتی نظر آ رہی ہے. دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنے جس طرح سے ایک بے ترتیب قسم کا ریاکشن ان کا نظر آتا ہے وہ بھی دیتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے قطر کی حمایت میں کہا ہے کہ جی ایران جو ہے قطر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور قطر کے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یعنی کہ امریکہ براہ راست ان سازشوں میں ملوث ہے, اور اب وہ قطر کے پیچھے کھڑا ہو کر قطر اور باقی خلیجی ممالک کو اکسا رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اب باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیں. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو پینٹاگون ہے اور وہاں پر ایک ایئر بیس ہے, اس ایئر بیس کے اندر بھی ڈرونز اڑتے دکھائی دیے ہیں. 4 ڈرونز ہیں جو مختلف مقامات پر اڑتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. امریکی حکام نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایئر بیس پر 2 اہم رہائش گاہیں بھی تھیں, ان رہائش گاہوں کے اوپر وہاں پر وہ مارک روبیو کی رہائش گاہ تھی, اور اس کے علاوہ جو پینٹاگون کے چیف تھے ان کی بھی رہائش گاہ وہاں پر تھی. تو ان کے جو رہائش گاہوں کے آس پاس یہ ڈرون اڑتے دکھائی دیے ہیں. تو ایسے میں امریکہ کے اندر بھی تشویش کافی زیادہ پائی جاتی ہے کہ کیا فینومنا ہے, اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب دوسری جانب جو پینٹاگون ہے اس نے وائٹ ہاؤس کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ جناب آپ جنگ تو آپ کی اب بہت آگے بڑھ چکی ہے, اب جنگ پر اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اب ہمیں اس پر پیسے کی ضرورت ہے مزید. تو اب اس پیسے کے لیے انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ $200 ارب کی ڈیمانڈ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے رکھ دی ہے کہ وائٹ ہاؤس $200 ارب جو ہے پرووائڈ کر دے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امریکہ جب کسی ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے تو اس کو پہلے کانگریس سے اس کی اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہ وہ جنگ ہے جس کے لیے اب تک کانگریس سے اجازت نہیں لی گئی. وائٹ ہاؤس نے خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک سرجیکل سٹرائک ٹائپس کا انہوں نے پہلے سے انیشیٹو لیا تھا. ان کی توقع یہ تھی کہ تھوڑے بہت حملے کریں گے, ایران کے اندر سرجیکل سٹرائکس کریں گے, ان کی لیڈرشپ کو قتل کر دیں گے. تو وہاں پر جو ایک عوامی موومنٹ چل رہی تھی وہ عوامی موومنٹ نکلے گی, لوگ گھروں سے نکلیں گے اور یہاں پر ایران پر وہ قبضہ کر لیں گے اور یہ رجیم آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. لیکن ان کی توقع کے برعکس عوام جو ایران کی ہے اس نے ایسے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. وہاں پر اب بھی جو انقلابی گورنمنٹ ہے, وہاں پر جو پاسداران انقلاب کی گورنمنٹ ہے, جو وہاں مذہبی لیڈرشپ ہے, اس کے ساتھ عوام جڑی ہوئی ہے, اور خاص طور پر امریکی حملوں کے حوالے سے وہ کسی بھی قسم کا تعاون امریکہ کے ساتھ کرنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہی.
تو امریکہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہاں پر ایران میں رجیم چینج ہو. اگرچہ ایرانی لیڈرشپ کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. جو بھی لیڈر آگے سامنے آتا ہے, علی لاریجانی اور وہاں پر جو انٹیلیجنس چیف ہے, جو وزیر انٹیلیجنس ہیں, ان کا جو قتل ہے وہ ریسنٹ اس بات کی نشانی ہے کہ امریکہ جو ہے وہاں پر لیڈرشپ کو آگے نہیں آنے دے رہا, اور جو بھی لیڈرشپ قیادت سنبھالتی ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو ان حالات کے اندر جو امریکی پلان ہے وہ مسترد ہوتا ہوا, جو ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور نہ ہی ایران مذاکرات کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں انٹرنلی کہ اب اسے کانگریس کا سامنا بھی کرنا ہے. کانگریس کے اندر جو ہے ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے اور وہاں پر اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے, اور وہ جب تک یہ پیسوں کے لیے جو $200 ارب ہیں اس کو کانگریس کے پاس ہر صورت جانا پڑے گا اور ان کو جواب دینا پڑے گا, اور یہ جواب کافی مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. تو خلیجی ممالک کے اندر جنگ اب آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ ایران سے پورے خطے کے اندر پھیلتی دکھائی دے رہی ہے. اب اسرائیل اور امریکہ اس جنگ کو اپنے ہاتھ سے نکال کر پورے خطے میں پھیلانا چاہ رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا اگر ہونے والے عرب ممالک اور اسلامی ممالک اس معاملے کو نہیں سلجھاتے. تو آنے والے دنوں میں یہ ایک آتش فشاں پہاڑ بن چکا ہے.